بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اسلامی لشکر کا امیر اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھ کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، یا امیر، میری فریاد سنتے جا، میری بات کو غور سے سننا۔ امیر نے ایک نظر بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور وہیں رک گیا۔ امیر کے محافظوں نے بوڑھی عورت کو امیر کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر امیر نے سپاہیوں کو روک دیا اور کہا کہ اس بوڑھی عورت کو نہ روکو، میں اس کی فریاد ضرور سنوں گا۔ پھر بوڑھی امیر عورت کی طرف بڑھا اور کہا، اماں جان، آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ امیر نے چہرے پر پریشانی کے تاثر لاتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا؟ بوڑھی عورت نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا، مجھے پتا تھا کہ آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے پاگل کہیں گے، مگر جب تک میرے بیٹے کا علم نہ ہو جائے میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے میرے بیٹے کا بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ بوڑھی عورت اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرنے کی فریاد کرتے ہوئے بولی، آپ کو سب پتا ہوگا، آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو فوراً ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امیر نے پریشانی سے اپنے محافظوں کی طرف تو دیکھا اور انہوں نے کہا، یا امیر، یہ بوڑھی عورت نیم پاگل ہے۔ آج سے 2 سال پہلے اس کا اکلوتا بیٹا قید خانے میں فوت ہو گیا تھا، مگر اس عورت کو ابھی تک اپنے بیٹے کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تک اس کا بیٹا قید خانے میں ہے۔ امیر نے پوچھا، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے امیر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اب وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل پریشان تھا۔ امیر نے سپاہی کی بات سنی اور بوڑھی عورت کی ہچکیاں سنی تو اسے ان کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ امیر نے بوڑھی عورت سے کہا، اماں جان، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو دیکھا اور کہا کہ ان کو نہایت عزت سے شہر کے ناظم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ان کے رہنے کے لیے مناسب بندوبست کر دیں اور میری طرف سے ان کو مناسب وظیفہ بھی ملتا رہے گا۔ یہ کہہ کر امیر نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شفقت اور محبت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ امیر نے اپنے خیمے کی طرف قدم بڑھا دیے اور سب لوگ امیر کے الفاظ کی گونج محسوس کر رہے تھے۔ اس رحم دل اور انصاف پسند امیر کا نام یوسف بن تاشفین تھا۔ آپ 462 میں ابو بکر بن عمر کے انتقال کے بعد مراکشی علماء کی تحریک پر بربرم قوم نے یوسف بن تاشفین کو اپنا امیر چن لیا تھا۔ اس فیصلے کو ماننے والوں میں سابق امیر ابو بکر بن عمر کے بیٹے سمیر بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ ابو بکر بن عمر آپ کے چچا تھے۔ یوسف بن تاشفین نے امیر بن کر مراتبین سلطنت کو ایک عظیم الشان اسلامی مملکت بنانے کی کوشش کو کامیاب کیا، جس وجہ سے افریقہ کے اکثر علاقے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔